بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، علم کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھ سکتا، اور دین میں تو علم کے بغیر نہ ایمان درست، نہ اعمال درست، نہ اخلاق درست، کچھ بھی نہیں۔ اس واسطے دین سیکھنا، جس کو میں علم دین کہتے ہیں، بڑی عبادت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس امت میں بڑی تعداد میں ہر علاقے میں، ہر ملک میں، ہر علاقے میں ایسے علماء پیدا فرمائے ہیں جو ہمیں دین کی بات کو بہت آسان کر کے سمجھا دیتے ہیں۔ اگر میں یوں کہوں، بہت ساری حدیثیں، بہت ساری آیتیں وہ سامنے رکھتے ہیں، اور پھر ان سب سے ایک مطلب لیتے ہیں اور وہ مطلب ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہ کئی کتابوں کا نچوڑ ہوتا ہے، کئی حدیثوں کا۔ اب اس تمہید کے بعد آپ ایک بات سمجھو، اور بات سمجھانے کے واسطے میں پہلا آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، آپ بھی تھی، میں نے لکھا ہے، اور ہے بھی ہمارے کہرانے کا ہی۔ پہلے مظفر نگر یا سہارنپور نہیں، بلکہ ہماری جو عدالت تھی وہ کرنال میں تھی، اور کرنال اور کہرانے کے بیچ میں جمنا۔ اپنا راستہ اپنی جگہ بدلتی رہتی ہے، اب تو اس کو گھیر دیا، پابند کر دیا۔ پل، کشتیاں بھی اتنی کثرت سے نہیں تھی۔ بہرحال ایک شخص تھا، اس کو ہر حال میں عدالت میں حاضر ہونا تھا۔ اب جب وہ جاتا ہے تو جمنا پہ اتنا پانی آیا ہوا ہے، اور پانی میں اتنی طغیانی ہے کہ کشتی بھی نہیں چل رہی ہے، اور دریا پار کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ وہ شخص بہت پریشان ہوا۔ وہیں آس پاس میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، وہ ان کے پاس گیا اور اپنا دکھ اس کو سنایا۔ اس نے کہا کہ تم دریا کے کنارے جا کر کھڑے ہو اور یوں کہو کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ بیوی کے پاس جاتا ہے، نہ سوتا ہے، اور یوں کہا ہے کہ تو مجھے راستہ دے دے۔ تو اس نے ایسا کیا، جمنا نے اس کو راستہ دے دیا، وہ پار ہوا، عدالت میں حاضر ہوا۔ اور وہ اس طرح کی بات بار بار کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کی بیوی کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگی کہ تم اپنے بارے میں جتنا چاہے جھوٹ بولو کہ نہ میں کھاتا نہ میں سوتا، لیکن میرے بارے میں تو کوئی جھوٹ نہ بولو۔ تم اگر تم میرے پاس نہیں آتے، صحبت نہیں کرتے، تو بچے کس کے؟ یہ اس نے کہا۔ تو شیخ نے کہا کہ دیکھ، میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، سچ ہے، میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، بیوی کے پاس بھی آتا ہوں،
سبھی کام کرتا ہوں، لیکن ان تمام کاموں سے میرا مقصود صرف رضا الہی ہے۔ کھاتا ہوں صرف اس لیے تاکہ اللہ کی دی ہوئی امانت حیات باقی رہے، کھاتا ہوں اس لیے تاکہ جسم میں طاقت باقی رہے اور اللہ کی عبادت کروں، اللہ کے احکام پورے کروں، جن کا میرے ذمہ حق ہے ان کا حق ادا کروں، یہ کہا۔ اور انہوں نے اپنے سونے کی بھی غرض بتائی، بیوی کے پاس جانے کی بھی غرض بتائی، صرف ادائے سنت اور حکم الہی پورا کرنے اور تمہارا حق پورا کرنے کے واسطے، نہ کہ میں کسی لذت اور اپنی خواہش کے واسطے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کیا سمجھیں آپ کہ دیکھو، آدمی چاہے علم دین حاصل کرے، مقصود ہو اللہ، اللہ کے مقصود ہونے مطلب اللہ کی رضا، اللہ کی اطاعت، یہ مقصود ہے۔ آدمی چاہے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، دستکار بنے، کچھ بھی بنے، اس سب سے مقصود ہو اللہ۔ اللہ کیسے مقصود ہوگا؟ دیکھو، دین کے علاوہ، علم دین کے علاوہ باقی تمام جتنے بھی ہیں ان کو سب میں صحیح معنی میں علم نہیں کہا جاتا، ان کو ہنر اور صنعت کہا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ نیت کرے آدمی کہ میں حلال کھاؤں، اور جن کا میرے ذمہ حق ہے اس میں سے میرا جسم بھی ہے، میں ان کا حق ادا کروں، اور ضرورت مندوں کا حق ادا کروں، یہ نیت کریں تو اب مقصود اللہ ہو گیا۔ سونے میں آدمی تھک کر سوتا ہے اکثر و بیشتر، اور صحیح معنی میں جب تک تھکاوٹ نہ ہو، دماغ نہ دکھے، جب تک نیند بھی نہیں آتی، تھک کر سوتا ہے۔ تو سونے کی نیت یہ ہو کہ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ سونے سے میری قوت بحال ہو جائے، اور قوت بحال ہو جانے کے بعد پھر میں اللہ کے احکام کے لیے مستعد و تیار ہو جاؤں، عبادت کے لیے، کمزوروں کی مدد کرنے کے لیے، معاش کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے وغیرہ۔ غرض ہر چیز میں اس کی نیت اور مقصود اللہ ہو۔ یہ لباس میں پہن رہا ہوں، یہ صدر چھپانے کے لیے، یہ جو اللہ کا حکم پورا کرنے اور صدر چھپانے کے لیے، یہ جو لباس میں پہن رہا ہوں یہ صدر چھپا کر نماز پڑھنے کے لیے۔ تو زندگی میں اپنے ہر عمل کی انتہا اور مقصود اللہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی ہاں۔ دیکھو، اس کا نام ایک درجے میں اخلاص ہے، اخلاص یہ ہے۔ اب سمجھو آپ، جس طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت شرک ہے، اسی طریقے سے اپنی عبادت میں یا اپنے کسی دوسرے عمل میں اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو مقصود بنانا، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ دلیل دوں گا۔ من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے
جس شخص کو یہ یقین ہے کہ میں ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا اور وہاں میرا اکرام ہو، وہاں مجھے انعام ملے، وہاں مجھے عتاب نہ ہو، سزا نہ ہو۔ من کان یرجو لقاء ربہ، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو نیک اعمال کرنے چاہیے۔ آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رضائے الہی کا تو خواہش مند ہے اور سوئے ساری رات پڑھ کے سو گئے۔ رضائے الہی کا تو خواہش مند، قرب الہی کا تو خواہش مند، اور ہر جگہ عذر۔ فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جاتا، بغیر جھوٹ کے کام نہیں چلتا، بے ایمانی کے بغیر تجارت نہیں۔ اوہ اب کیا کرے گا بتا؟ اب کون سی صورت ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ ہاں تو دیکھو، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے۔ اس لیے دوستو، جو اللہ کے قرب، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کا خواہش مند ہو، اس کو تو اعمال میں اپنی سی پوری کوشش کر دینی چاہیے، اپنی سی پوری کوشش کر دینی چاہیے۔ محض فرض اور واجب اور سنتوں کی ادائیگی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اپنے سے جتنی نفل عبادت ہو سکے، نفل عبادت میں نماز بھی، قرآن بھی، خیرات بھی، حج بھی، عمرہ بھی، سب نیک کام شامل ہے، کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت خطاب فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تو فارغ ہو جاوے کہیں سے؟ دعوت کے کاموں سے، تو اتنی عبادت کر کے تھک جاوے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تھک جاوے، اور اپنے رب کی طرف دلچسپی اور رغبت سے متوجہ ہو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف دلچسپی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ متوجہ ہو۔ یہ میں نے اپنے مضمون سے ہٹ کے ایک بات بتائی آپ کو، بس میں اس کو لمبا نہیں کرتا، میرے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کچھ بات۔ تو دوستو، اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو مفسرین کرام اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ یہاں شرک سے مراد شرک حقیقی نہیں ہے، یہاں شرک سے مراد ریاکاری ہے۔ اور یوں فرماتے ہیں کہ اپنے نیک اعمال میں، جتنے بھی وہ نیک اعمال کرتا ہے، ان میں اخلاص اختیار کرے اور ریاکاری سے بچے۔ اور اس تفسیر کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک اصغر بتایا ہے، چھوٹا شرک بتایا ہے۔ اتنی سب باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ تو اب اگر میں یوں کہوں کہ شرک نہ ہو، یعنی ریا نہ ہو، اخلاص ہو، صرف اللہ مقصود ہو اور کوئی مقصود نہ ہو، ہے؟ اب کیا مطلب اس کا؟ جیسے یوں کہتے ہیں لا معبود الا اللہ، الہ کے معنی معبود، اور لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو جتنی باتیں میں نے آپ کو اس لمبی تفصیل میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، ہم اس مفہوم کو ایک جملے میں اس طرح ادا کریں گے لا مقصود الا اللہ،
اللہ کے سوا اور کوئی مقصود نہیں۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ سب کے سمجھ میں آئی؟ ہاں الحمدللہ۔ میں پچھلے مہینے اسی لیے میں نے اس کو نہیں چھیڑا تھا، اپنی ہر نقل و حرکت سے اللہ کی رضا ہی مقصود ہو، اپنی ہر نقل و حرکت سے اللہ ہی مقصود ہو۔ من احب للہ واستبغض للہ فقط استکمل الایمان۔ اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض کرے، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، اگر کسی کو دے تو اللہ کے لیے دے، اور کسی کو محروم کرے نہ دے تو اللہ کے لیے۔ سمجھ رہے بات؟ ان سب معنی کو ایک جملے میں اس طرح کرتے ہیں، لا مقصود الا اللہ۔ چلو آج اس معنی کے لحاظ سے ایک بات اور علماء کے لیے، خاص طور سے پڑھے لکھے لوگوں کے واسطے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے نفیر غیب۔ بس اتنی سی ہے، اتنی سی، ذرا سی چند صفحات کی۔ اس میں یہ جو 12 تسبیح ہیں، ان کا معنی مفہوم نظم کر کے لکھا ہے حضرت خواجہ صاحب نے۔ تو کہتے ہیں مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ ایک پورا بند ہے اور پھر وہ بار بار کہتے ہیں مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ ایک بات اور سنو، جیسے ہم کلمہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو دیکھو دوستو، اگرچہ یہ سب جائز ہے جو میں آگے آپ سے عرض کر رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ ایک مفہوم ہے، جائز اور درست ہے۔ تو بہت سے لوگ غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں، اس لیے میں ان کو بتاتا نہیں، ورنہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے وقت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہم درمیان میں کہتے ہیں لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، تاکہ یہ معنی مفہوم جو میں نے آپ کو سمجھائے ہیں یہ بھی دل میں اترے، لیکن میں بتاتا نہیں ہے۔ ہاں ہمارے بڑے بتاتے ہیں، ہمارے نفیر غیب میں بھی ہے۔ تو اب سمجھو، جس طریقے سے لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے، ایسے ہی توحید کے ایک معنی یہ بھی ہے لا مقصود الا اللہ، اپنی ہر نقل و حرکت سے، اپنی ہر بات سے، ہر عمل سے اللہ ہی مقصود ہو اور کوئی دوسرا مقصود ہو ہی نہیں، جیسے کہ میں نے آپ نے سونے جاگنے سب باتوں سے بتایا۔ یہ دراصل یہ اخلاص ہے، اخلاص دراصل یہ ریا کی نفی ہے، ریا کی نفی ہے۔ تو اسی لیے لا الہ الا اللہ کا ایک مطلب بتاتے ہیں لا معبود الا اللہ، اور ایک مطلب بتاتے ہیں لا مقصود الا اللہ۔ یہ کتاب میں لکھا ہے، لکھا ہے، بس سارا نہیں پڑھنے کا چونکہ اس میں بھاری باتیں ہیں کچھ۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید کے 2 معنی تو ثابت ہیں، ایک لا معبود الا اللہ اور دوسرے لا مقصود الا اللہ۔ پہلے معنی کا ثبوت تو دوپہر کے سورج سے بھی زیادہ واضح ہے، اور پھر انہوں نے آیتیں پڑھ کے، آیتیں لکھ کے وہ بات بتائی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک اگلی بات سمجھو، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے وہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے،
یہ ساری کی ساری کائنات، جاندار چیزیں ہوں، بے جان چیزیں ہوں، آنکھوں سے نظر آنے والی ہوں، آنکھوں سے نظر نہ آنے والی ہوں، اشیاء ہوں، ان کی خاصیات ہوں. میرے الفاظ سمجھ میں تو آ رہے؟ کھانے پینے کی چیز ہے، اس کی خاصیت ہے، اعمال کی خاصیت ہے، باتوں کی اقوال کی خاصیت ہے، کوئی بھی چیز ہے، سب کچھ اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوا ہے. یہ تو ہمارا اور آپ کا بالکل پکا عقیدہ ہے. ہاں، سب کچھ ناپید تھا، جو پھر سب کچھ اللہ ہی نے پیدا کیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. پہلے بیان کیا، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہے سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، اس کے علاوہ کسی نے پیدا نہیں کیا. کوئی شرکت نہیں ہے کسی چیز کے پیدا کرنے میں. ہمارا آپ کا عقیدہ ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی قدرت ہے کہ وہ جب چاہے اس کائنات کو توڑ پھوڑ کے بالکل ختم، بالکل نیست و نابود کر دے، نام و نشان مٹا دے. ہمارا عقیدہ ہے. اور ایک دن وہ ایسا کرے گا بھی. ایک وقت اللہ تھا، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا. آئندہ بھی ایک وقت ایسا آئے گا جس میں سب کچھ ختم، ملیا میٹ کر دیا جائے گا، صرف اللہ باقی ہوگا. کل شیء ہالک الا وجہہ، قرآن پاک میں ہے. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس تمام موجودات پر اتنی قدرت ہے کہ نہ اس کو اس کے پیدا کرنے میں کوئی مشقت اور نہ اس کے مٹانے اور ختم کرنے میں کوئی مشقت اور نہ پھر دوبارہ پیدا کرنے میں کوئی مشقت. ٹھیک ہے نا سب باتیں؟ ہاں. اب میں آپ کو اپنے گاؤں کی زبان میں، آپ کی زبان میں بتاتا ہوں. یہ سب چیز اللہ میاں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کچھ نہیں کرنا پڑتا اس کو. یہ سب باتیں ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے. تو دوستو، اس ساری بات کو ایک جملے میں ادا کرنے کا واسطہ کہتے ہیں لا موجود الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، کوئی موجود نہیں. یہ بلکہ اس دنیا میں جو بھی کچھ موجود ہے وہ سب اللہ رب العزت کی کسی نہ کسی صفت کو ظاہر کرتا ہے، کسی نہ کسی صفت کو ظاہر کرتا ہے. میں اس کی ایک مثال دوں. بڑی تیز ہوا چلی، بڑی گرم ہوا چلی، پھر ہوا بند ہو گئی، پھر ٹھنڈی ہوا چلنے لگی. تو یہ اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. بارشیں مانگ رہے ہیں، ہو نہیں رہی ہے، ہو نہیں رہی ہے، ہو نہیں رہی ہے. ہاں، ابھی میں حیدرآباد گیا تھا، ابھی آیا تھا 2 دن پہلے، 3 دن پہلے. وہاں مدرسے والوں نے سب بچوں کی چھٹی کر دی. بھائی کیوں کر دی چھٹی؟ اجی بور میں پانی نہیں رہا، اور تلنگانہ حکومت کے پاس اتنے دن کا پانی ہے، اگر بارشیں نہ ہوئی تو پانی کا قحط ہو جائے گا. باتیں ہیں لوگوں پہ اپنے حساب کی. تو دیکھو، ہم بارشوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ہوتی نہیں، اور پھر جب ہوتی ہے تو خوب ہوتی ہے. یہ بادل کسی کے
ماتحت ہے. اس بارش کا نظام کسی کے قبضے میں ہے، اور وہ اتنی زبردست قدرت والا ہے کہ ساری دنیا چاہے بارش ہو جاوے ہوتی نہیں، اور وہ اتنی زبردست قدرت والا ہے کہ اگر ساری دنیا چاہے کہ بارش رک جائے رکتی نہیں. تو ہر چیز اللہ کی صفت قدرت کو تو بیان کرتی ہے، اور اللہ کی صفت رحم کو، رحمت کو، عنایت کو، سخاوت کو، ہر کچھ کو اسی کو بیان کرے. بہت لمبی تفصیل ہے اس میں. ہاں، ماں باپ کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس بچے کی پیدائش میں صحیح معنی میں نہ باپ کا کوئی دخل نہ ماں کا کوئی دخل. کیسے؟ ایسے ماں باپ جیسی شکل و صورت چاہتے ہیں، بچے کی ایسی شکل و صورت بنتی ہے نہیں. اگر ایسی بنتی تو دنیا میں کوئی بد شکل نہ ہوتا، سب یوسف ہوتے. ہاں، اسی طریقے سے ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ایک بڑا ذہین، بڑا سمجھدار، اور دوسرا پاگل. ایک بڑا بااخلاق اور ایک بہت بدتمیز. تو یہ جو انسان کے اندر کچھ طاقتیں ہیں، مثلا عقل سمجھ، جسمانی طاقت، نیکی اور بھلائی کی طاقت، یہ ماں باپ نے رکھی نہیں. کوئی دخل نہیں ماں باپ کا اس میں، کوئی دخل نہیں. کوئی یوں کہے کہ اگر ماں باپ صحت مند ہو تو اولاد بھی صحت مند ہو، باپ عقل مند ہو تو اولاد بھی عقل مند ہو، تو کچھ نہیں. اس کے خلاف بہت کچھ موجود ہے. تو جس کو جیسا چاہا بنایا، جس کو جیسا چاہا بنایا. ادھر سمان فطرت میں ہے نا جی، فی ای صورت ما شاء رکبک. انسان کو پیدا کیا اور جس صورت شکل میں بنانا چاہا اس صورت شکل میں بنایا. اب اگر کوئی سوچے اور جتنے چہرے یہاں ہیں ان سب پر نظر ڈالیں تو یہ سب چہرے اللہ کی قدرت کو ظاہر کریں گے. ایک بھی صورت دوسرے سے ملتی ہوئی نہیں ہے. یہاں تو 50 آدمی 100 آدمی ہیں، جو بھی کچھ ہے ہزاروں میں دیکھو، لاکھوں میں دیکھو، ملتی ہوئی نہیں. یہ اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں. یہ پیڑ اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں. کمال ہے. ایک دانہ ڈالتے ہیں، کیسے اس میں سے درخت بن کر نکلتا ہے، ہرا بھرا، اور وہ بڑھتا چڑھتا ہے. پھر کیسے اس پہ پھل لگتے ہیں، کیسے اس پہ پھول لگتے ہیں. تو ہر چیز اللہ کی صفت کو بیان کرتی ہے. امید ہے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. لہذا اگر ہم یوں کہہ دیں لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کچھ موجود نہیں ہے، تو درست ہے. اور یہ بھی صحیح معنی میں توحید کا ایک حصہ ہے، یہ بھی توحید میں شامل ہے. تو لا معبود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. تو اس کے بارے میں پھر سنو،
حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید کے دو معنی تو ثابت ہیں، ایک لا معبود الا اللہ اور ایک لا مقصود الا اللہ، نصوص سے ثابت ہے، اور ایک تیسرے معنی بھی ثابت ہیں، وہ لا موجود الا اللہ۔ یہاں تک بھی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب خاص طور سے علماء سنیں، صوفیہ سالکین سنیں۔ آپ مشائخ کی کتابوں میں پڑھیں گے وحدت الوجود، بس میں اس کی شرح نہیں کر پاؤں گا، وحدت الوجود، اور صوفیہ کرام اس کے الگ الگ مطلب بیان کرتے ہیں، اور بہت سے معنی شرک تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی واسطے ہمارے محققین علماء یوں فرماتے ہیں کہ وحدت الوجود میں کلام نہ کیا کرو، اس کے پیچھے نہ پڑا کرو، لیکن جو معنی میں نے آپ کو وحدت الوجود کے بتائے ہیں یہ بالکل درست ہے، یہ بالکل حقیقت ہے اور نصوص کے مطابق ہے۔ اپنی بات کو میں پھر مختصر کر کے کہوں، اللہ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم نے آسمان زمین فلاں فلاں سب چیزیں پیدا کی، ہم ان چیزوں پیدا کر کر تھکے نہیں ہیں۔ کوئی بتا دے گا کون سی آیت ہے، لیکن ہے تھکے نہیں ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا اللہ کی بائیں ہاتھ کا کام ہے، اور اس کو مٹانے میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی جب وہ چاہے، اور اس کو پھر دوبارہ پیدا کرنے میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی جب وہ چاہے۔ تو اور تو کچھ ہے ہی نہیں، کسی کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں، صرف اللہ، لا موجود الا اللہ۔ طلبہ پھر سنیں، تنبیہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید کے دو معنی تو ثابت ہیں، ایک لا معبود الا اللہ اور ایک لا مقصود الا اللہ، اور تیسرے معنی توحید کے وہ صوفیہ کی اصطلاح میں ایک اور ہے جس کا مطلب ہے لا موجود الا اللہ، جس کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ اس معنی کو قرآن حدیث سے ثابت کرنا، جس معنی میں نے آپ کے سامنے ثابت کیا ہے، کوئی مشکل نہیں، اور اس کے جو دوسرے معنی صوفیہ بیان کرتے ہیں تو ان کو قرآن حدیث سے ثابت کرنا مشکل ہے۔ ہاں ہے صحیح، چلو میں اس کے بارے میں اور سب باتیں نہیں بتائی، چونکہ ہر بات ہر عبارت کا سمجھانا مشکل ہو جائے گا، الفاظ کا سمجھانا مشکل ہو جائے گا۔ اشراق کا وقت ہو گیا، چلو بس بات پوری ہو گئی۔ جب بات ختم ہو گئی تو میں اس کا حاصل و خلاصہ بھی بیان کروں۔ جی پیارے بھائیوں، لا معبود الا اللہ تو ہمارا بالکل عقیدہ ہے ہی، لیکن لا مقصود الا اللہ بھی بناؤ۔ جی ہاں، اور اللہ کی عظمت کا اعتراف کرنے کے واسطے اپنا یہ بھی عقیدہ ہے لا موجود الا اللہ، اور معنی اس کے وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائے۔ جی ہاں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے، جد و جہد کی توفیق عطا فرماوے، اور یہ اپنی محبت و معرفت عطا فرماوے، توحید عطا فرماوے۔ ہاں دوستو، رات بھی میں نے عرض کیا تھا کہ صحیح طریقہ جب اختیار کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میرے شیخ حضرت مولانا رسول اللہ خان صاحب جلال آباد عمر اللہ مرقدہ اکثر و بیشتر واعظ کے بعد اور کتاب پڑھنے کے بعد یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، صحیح طریقہ آپ کو اتنا آسان کر کے میں نے بتا دیا ہے کہ آپ دیکھنا، اگر کہیں آپ کو اتنا آسان ملے تو مجھے بھی بتانا۔ جی ہاں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔